جی نہیں پوری تو پڑھتے ہیں، اذان دا ویلا وچ آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزقاتو ان وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرج۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، مہربانی، جزاک اللہ۔ آ جاؤ، بسم اللہ بسم اللہ۔ مجلس آزادی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز نال۔ اپنے اپنے مرحومین بانیان دے مرحومین شہدائے ملت دیاں ارواح نوں بھی ایک ہدیہ صلوات۔ ولی زمان صاحب العصر والزمان دے ظہور واسطے بھی ہدیہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات۔ والصلاة والسلام على سید العرب والعجم المکی المدنی قرشی الابتہی سراج المضیء والکوكب الدری صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ وعلى آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وملعونین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والصلوات۔ کریم رحیم اللہ اہل بیت دی عظمت دا صدقہ ہر شریف دی حاضری قبول فرمائے۔ بانیان دے رزق مال توفیقات خیرچ اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت مسلمانہ دی ہر جگہ مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین دے مظلومہ دی نصرت فرمائے۔ پارا چنار دے مومنہ دی مالک مدد فرمائے۔ 12ویں حجت دے ظہور مالک تعجیل فرمائے۔ جتنے بھی آمین آکھ رہے ہو اللہ انہاں ہتھانوں سرکار دے قدم بیعت نصیب فرمائے۔ ایک صلوات ایسی پڑھ دے ہو جو آمین قبول ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ۔ قابل عزت و احترام جناب دے گوش گزار اللہ پاک دے کلام چوں ایک مالک دی آیت دا ٹکڑا پیش کیتا ہے جس وچ اللہ نے محمد و آل محمد دی محبت نو فریضہ قرار دیتا ہے۔ اس دا شان نزول سمجھو گے تو آیت سمجھ آ جائے گی۔ کچھ افراد مسلمان صحابہ کرام
درم دینار کٹھے کر کے ایک بہترین گڈڑی بنا کے آقا دی خدمت وچ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ تسی سانو دین سکھایا، بتاں دی پوجا چھڑا کے رب رحمان دا سجدہ سکھایا، اسی کافر ہاسے تسی مسلمان بنا دیتا، اسی جانور مزاج ہاسے تسی انسان بنا دیتا، اور ویسے دنیا دا سب تو بڑا لیڈر میرا مصطفیٰ ہے، سب تو بڑا رہنما زہرا دا بابا ہے۔ کدی انقلاب مصطفیٰ تے غور کرو نا، کیسے ماحول نو کیسا ماحول بنا دیتا سی۔ مکے دا ماحول اتنا غلیظ آئی کہ ممبر دا تقدس اجازت نہیں دیندا کہ جناب دے گوش گزار کیتا جائے۔ ایسے غلیظ ماحول نو 23 سالچ جس ہستی نے معراج تک پہنچایا ہے، اس ہستی دا نام مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بہت بزرگ عالم دین گزرے نا، علامہ نصیر اجتہادی اہل اللہ مقامہ، بڑا ایک کمال انہوں دا جملہ جڑا توانوں لطفہ سی، انہوں نے ثواب ہو سی، توانوں بھی ثواب ہو سی۔ وہ دن سب سے بڑا لیڈر میرا مصطفیٰ ہے، جس نے مشرک کو موحد بنا دیا، جس نے کافر کو مسلمان بنا دیا، جس محمد نے مسلمان کو صاحب ایمان بنا دیا، جس مصطفیٰ نے صاحب ایمان کو سلمان بنا دیا، جس مصطفیٰ نے سلمان کے مولا کو کل ایمان بنا دیا۔ سبحان سبحان۔ یا علی تھوڑے بندے آدھے بیٹھے ہو، صحت تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، سارے جواب۔ یہ نام ہے جی، اللہ اتنی طاقت رکھی ہے، اس نام میں جتنی برکت ہے، خدا شاہد ہے، بندہ یا علی آکھے جا طبیعت خود بخود کھل جاندی، چونکہ مولا دے نام میں اللہ نے اتنی برکت رکھی۔ خود سلطان الانبیاء دی حدیث ہے، یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تو ایسے ہے جیسے کعبہ۔ سرکار کعبے نال مولا دی مثال کیوں دیتی نے؟ سائیں فرمیندن کعبہ ہوئے جدے سامنے 5 ٹائم کائنات دی گردن جھک دیئے، اگر ایک لازے واسطے نمازی دموں کعبے تو پھرے او دی نماز باطل ہے، ایک لازے واسطے دل علی تو پھرے بندے دا ایمان باطل۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وقت دی نزاکت ایسی ہے، چونکہ مجلس امام حسین بھی ہے تو اتو اذان دا ویلا بھی ہے۔ جی چلو تھوڑا پروگرام ہے جی 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 میں مطمئن ہاں، میں کیوں پریشان تو نہیں، میں صرف آزان دے احترام ہے، اگر وقت نماز بھی ہو جائے، نماز بھی علی والے تے فرض ہے نا جی، نماز دی خاطر ہی تو امام حسین دی ساری قربانی ہوئی ہے۔ بہرحال جتنا ہو سکے تو خدمت تاکہ نماز دا وقت بھی بچ جائے، مجلس بھی پوری ہو جائے۔ سرکار دی خدمت پیسے لے آئے، یا رسول اللہ اے تھوڑا جا نظرانہ قبول کرو، تسی اتنی مشکلات سانو دین سکھایا۔ میرے نبی فرمائے کم میرا تا ہی نہیں، کم ہے اللہ دا، نبی میں اس دا تھوڑا تا نہیں نا، نبی میں نے اس بنائے، لہذا 23 سال میں اس دی مرضی نال کم کیتے، ہونے دی اجرت بھی اوہ لیسان جڑی رحمان آکسی۔ ماشاءاللہ بندے بڑے سیانے ہو، قسم خدا انتظار وہی کیتا، میرا مالک نبی تیرا کم تیرا کیتے، تے اے بندے میں اجرت دیوان آگئے، انہوں میں کیا آکھاں؟ فوراً سورہ مبارکہ شورہ دی آیت نازل ہوئی، جبرائیل آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل اسألکم، میرا حبیب ان سے کہہ دو، اے جڑے روپیے دیوان آئے نہیں نا، ان سے کہہ دو میں تم سے نبوت کا کچھ صلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، دینا چاہتے ہو میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرابت داران نال پیار کرو۔ ماشاءاللہ ہن سوال اے وے بھئی جڑے سارے رشتہ دار ہوندے وہ سارے قرابت دار ہوندے، آ جڑا فیس بکیاں مولویاں ملت نو گمراہ کیتا ہویا وہ بھئی رشتہ دار ہور ہوندے، قرابت دار ہور ہوندے، اے جتنے بیٹھے ہو
تواڈے سارے رشتہ دار تواڈے قریبی ہیں؟ یار چلو بولنا اوکھن اینج کر چھڈو او بھائی تواڈے رشتہ دار خصوصاً داد پوترے جڑی حالات ہن حسد دی ساڈے معاشرے جو ہوئی پئی ہے کسے مسکین کو رزق چنگا آ جاوے تو دوے تو پتہ نہیں کے کر چھڑ دیں کوئی جادو تے کوئی جناب ٹونے تے پتہ نہیں کیا کیا تویز ہوندے تھوڑی جی رحمت کرو تے میری گل تے غور کرو او بھائی ہر رشتہ دار قرابت دار نہیں ہوندا اللہ فرمایا ان سے کہہ دو تیرے قرابت داروں سے پیار کریں رشتہ داروں سے نہیں ہائے ہائے ہن سوال ہے سرکار دے قرابت دار کون ہیں اے شکر کرو بھائی دو صحابی بڑے معتبر صحابی مسجد جو اٹھ کھڑے انہاں نے تہاڈا مسئلہ حل کرا لیا نہیں تے ہن نویں کوئی ایف آئی آر ہوئی پئی ہویا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضرت عبداللہ ابن عباس دو میں بندے اٹھ کھلے انہاں کہا یا رسول اللہ من قرابتو کالذین وجبت علینا مودتہم تہاڈے کیڑے کیڑے رشتہ دار ہیں جنہاں دے نال محبت اللہ ساڈے اوتے فرض کیتی ہے پوچھ لیا تے نبی دس چھڑیا فرمایا جابر ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین میرے اے قرابت دار ماشاءاللہ او میرے اے رشتہ دار اے میرے قرابت دار جنہاں دے نال محبت فرض ہے پورا قرآن گواہ ہے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو یقیناً پورے قرآن کسے نبی تے اس دی اولاد دی محبت اللہ فرض نہیں کی تھی 3 سپارے ہیں 114 سورتن مشہور 6666 آیات ہیں کسے آیت خدا فرمائے آدم سے بھی محبت کرو آدم کی اولاد سے بھی محبت کرو میرے نوح نبی سے بھی محبت کرو نوح کی اولاد سے بھی محبت کرو پورے قرآن ایک زہرا دا بابا ہے جدے بارے اللہ فرمایا محمد سے بھی محبت واجب ہے آل محمد سے بھی محبت اے خدا دی طرفو فریضے دا نام ہے محبت آل بیت تسی خوش نصیب ہو کدی بھی روپیے پیسے دے نہ خوش ہوئے کرو میری ریکویسٹ ہے نہیں اللہ تو دے وے بہوں یہ نہیں پیادا بھی توڑے کو تھوڑے ہو بھئی اس پیسے نو کوئی اللہ دا فضل انتہا نہ سمجھی کرو یہ سب کچھ ہے باقی تے شاہی کوئی نہیں قرآن پورا گواہ ہے کہ اللہ نے دولت نو فضل نہیں آکھیا اللہ مال نو ازمائش آکھیا اسی تے بڑے خوش ہونا ہے نا پیسے چنگے لب جاون بھاویں رشوت دے ہون اے اللہ دا بڑا میرے تے فضل ہے سود نال روپیے کٹھے کرو جی اللہ دی بڑی رحمت ہے وہ بھائی دولت اللہ دی رحمت ہوندی تے فرعون دے بارے کے خیال رکھ دے مہربانی مہربانی میرا خیال ہے زبان ہولی ہوندی ہے سر بھارا ہوندہ ہے کوشش کرو انہیں بھارے نو کیوں تکلیف دین دے ہو ہولی نالی کم چلا لو او بھائی دولت اللہ دا فضل ہوندا نمرود نو اللہ دولت نہ دیندا غربت خدا دی ناراضگی ہوندی میسم تمار کھجورا نہ ویچدا ہائے ہائے دولت اللہ دا فضل نہیں غریبی اللہ دی ناراضگی نہیں تیرے معصوم امام دی حدیث ہے مولا فرمیندے نے اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین اللہ جس بندے پہ فضل کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت رکھ دیتا امام حسین دی محبت ہی اللہ دا فضل ہے امام حسین علیہ السلام نل پیار کر دیو اے اللہ دی رحمت ہے پھر مولا امام حسین دے عاشق ہو عزادار ہو ماتمی ہو تواڈیاں ذمہ داریاں گھٹ دیاں نہیں امام حسین دے عزاداراں دیاں ذمہ داریاں ود دیاں باقیاں نل کوئی غرض نہیں ہے اہل بیت نو جڑا انہاں دے بوئے تے آ جائے اسے نل ہی غرض ہے وہ چاند دن بھی جڑا سانو من لے اس وہ دا کردار چنگا ہوئے جس سانو من لے آئے وہ شریف ہوئے جس 14 نو منے آئے وہ متقی ہوئے بدماشا نال اہل بیت دا کوئی رشتہ نہیں شرابیاں لچیاں لفنگیاں نال ہون چپ کیتی جاندے ہو ہولی ہولی اگے پہ دے آئے بڑا ٹائم ہے دے ہون کیوں ہویا نے توجہ کرے آئے او بھائی اس ویلے مولا علی پاک دے زمانے چ بندے صبح صبح آندے آن نیار منہ ساجرے ساجرے کنڈی کھڑکونی مولا دی مولا دروازہ کھولنا کون ہو جی
نحن شیعتوں کا مولا اساں تو شیعہ ہیں تے مولا کے آدھے میں لنگر لگا پیا نے آ جاؤ ہوں جڑی حالت ساڈی ہوئی پئی ہے مجلس گھٹ سننی ہے تے پہلے پوچھنا ہے اس تو جڑے لنگر کر ہے بے کہ پک ہویا اے حالت ہے ساڈے مذہب دی تو نہیں ساڈے تو مذہب جی کائنات کسے دا مذہب نہیں جڑے اسی منن والے ہیں ساڈی یہ حالت ہے بے لنگر نو ترجیح ہے ذکر دی کوئی ترجیح نہیں چوپو میں کدوں سن کے کریں دا کھلاں ہاں بندے آئے انہوں نے آخیا کہ پکو ہے میں کول بیٹھا سا انہوں دی پسند ہی نہ آئی انہوں نے کہا اللہ حافظ اسی اگلی مجلس تے جاندے پہ ہون دسو یہ مجلس تے آیا ہے خدا دا واسطہ نے سارے ایک بہت بڑے عارف مرجے گزرن تقی بہجت رحمت اللہ علیہ وہ آدھے ہوندے ہیں جب گھر سے نکلو مجلس کے لیے تو رستے میں کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہو میں مجلس میں جا رہا ہوں کہو میں کربلا جا رہا ہوں اے مجلس دی حاضری تیری کربلا دی حاضری ہے یار تے کربلا بندہ آ جاوے تے ویلا ہوندہ ہے کہ ذمہ داری ہوندی تھوڑا جا بولو چاہ میں زیادہ تکلیف نہیں دیندہ او بھائی کربلا بندہ پہنچ جائے تے آزاد ہے یا پابند ہے بہت مہربانی اے ہن 40 تے کافی لوگ جا رہے ہیں ساڑھے بھائی مالک بھی جا رہے ہیں اور بھی کافی لوگوں نے مولا توفیق دیتی اسی کئی پہنچ گئے اتھے جاسو تے کربلا تو نجف تک اکثر مقامات دے اتھے ایک فارسی دا شعر لکھیا ہوں وہ کربلا ونجن والے واسطے ہوں وہ میں جناب نو سناؤں جو تسی بھی کربلا اج بیٹھے ہو وہ آدن کربلا آمدن کمال نیست کربلا پہنچنا کمال نہیں ہن آپ بھی سمجھو مجلس میں آنا کمال نہیں کربلا پہنچنا کمال او یار خولی بھی تے کربلا ہی گیا شمر بھی تے کربلا ہی گیا کئی بدماش فوج یزید لعین وہ بھی تے کربلا گئی آئی تو کمال جملے سمجھو گے تو ساری محنت پوری ہو جائے گی کہ کربلا آمدن کمال نیست کربلا پہنچنا کمال نہیں کربلائی است کمال است کربلا پہنچ کے یا ہر ہو جا یا حبیب ہو جا یہ کمال ہے کربلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا چو آمیں تے پتہ لگے کربلا چو آئے کردار ایسا ہوئے زواری کرنا کمال نہیں زواری نو باقی رکھنا کمال ساری حیاتی دا زوار بن کے زندگی گزارنی ایک کمال ہے سب واسطے دعائیں مولا سارے ان لے جاوے اے محبت توڑے نصیب ہوئے چونکہ ساری مجالس دا نظام جیویں جیویں جدید دور آیا سسٹم ہی جدید ہو گئے بڑھڑے بندے تے انہاں چیزاں نو بہتر جان دے ہو امام حسین علیہ السلام دی مجلس یہ مکتب حسین سکول اکبر دے بابے دا یہ یونیورسٹی زہرا دے لال دی جتے ہر عمر دا بندہ آوے تو تعلیم حسین اتنی عطا کر چھڑ دے یار ہر سکول داخلے دی شرائط ہوں دیا اتنی عمر ہوئے تو ایڈمیشن ہو سی اتھے ویکھو چھوٹا بچہ بھی موجود ہے بڑھڑا بھی موجود ہے پوری کربلا ہے ہم سن علی اصغر بھی موجود ہے ہم سن حبیب بھی موجود ہے لیکن مجالس امام مظلوم دے مقاصد نو تھوڑا جا سمجھو ترلائی نے منتی کر سکتے ہیں ایک حدیث پڑھتا تو اہمیت دا اندازہ ہو ویسی کہ امام حسین علیہ السلام دی مجلس کتنی بڑی عبادت ہے کتنی بڑی درس گاہ ہے اور ساڑھی اتنے ذمہ داری کی ہے جس طرح ہر عبادت دی نیت ہے نا مجلس دی بھی نیت ہے نماز دی نیت ہے 3 رکعات نماز ہوں پڑھ سو مغرب پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ روزے دی بھی نیت ہے حج دی بھی نیت ہے احرام دی بھی ہر عبادت دی نیت ہے اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں مجلس دی بھی ایک نیت ہے میں سنا رہا تے ذمہ داری نال سنا رہا پاک پیغمبر دی حدیث پڑھ رہا میرے آقا فرمائے من خرجا بیتن این یطلبا علما من الباب العلوم فہو سالکن علی سبیل الجنہ پاک زہرا دا بابا فرمائے جڑا بندہ گھروں مجلس دی نیت نال نکلے
وہ یہ نیت کر کے نکلے کہ میں مجلس دے وچوں کچھ 14 دے حکم لے کے آساں، ہائے ہائے ہائے، میں کوئی علم دی گل لے کے آساں۔ رحمت کلی فرما رہے ہیں، پھر وہ چک بیلی خان دیاں گلیاں چ نہیں ٹر رہا، وہ جنت دے رستے دا سفر کر۔ تیرے گھر تو مجلس جنت دا رستہ بن جائے گا اگر مجالس دے مقاصد نو سمجھو۔ خدا تو نو آباد و شاد رکھے۔ شام ہو گئی، تھوڑا جا رومنا بھی ہے میرے ذمہ اس بی بی دے دکھن جدی عمر تھوڑی آئی، دکھ ڈھیر اس جڑی پیو دے قتل دی اصل گواہ آئی۔ اجرکم علی اللہ، شاءاللہ دنیا دے غم چ نہ روو۔ 3.5 سال دی عمر اس جدہ شمر دا پہلا تماچا لگا اس معصومہ دے بڑے عجیب دکھ ہیں۔ خدا کرے میں سارے تا نہیں سنا سکنے، جتھوں تک پڑھ سکدا۔ کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ اس بی بی تے بڑا ظلم کیتا ہے پیو دیاں قاتلاں۔ چلو ایک اور شیر میر دا یاد آ رہے، دیکھتی تھی جب کوئی بچہ سکینہ، کہتی تھی مجھے دے دو کھلانے کے لیے۔ رومنا نے تو لفظ سمجھا ہے، آدھی آئی تھا میرا بھی ایک بھائی، جب کبھی بستے تھے ہم لے گئے تھے بابا اسے پانی پلانے کے لیے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اج دا ماتم معصومہ شام دے نام ہے، سید سجاد دی مظلومہ بہن دی آزاداری ہے، اور یہ بڑی دکھی بی بی ہے۔ علامہ رشید ترابی مرحوم آدھے ہوندے ہیں، اے او دھی اس جڑی نماز شب بچ خدا کو منگ کے لئی اس۔ نماز تہجد دے بعد مظلوم کربلا دعا فرماوے نا، اللہ میں نے ایک ایسی بیٹی عطا کر جڑے میرے دل دا سکون ہوئے، میں حسین اس تو بغیر نہ رہ سکدا ہوا، او دھی میرے تو بغیر نہ رہ سکدی ہوئے۔ گل سنیا ہے کربلا دے نواب دی، فرمایا میرا اللہ تیرا میرا وعدہ ہویا، جدہ تیرے دین تے اوکھی بنی نا میں جنگل اچ گلی چھوڑ کے ٹر ویس۔ مرحبا مرحبا، اجرکم علی اللہ۔ آؤ بھئی ازادارو، بڑی اوکھی آئی ہے کربلا تو شام تک۔ امیر لوگ اسو جنہ دی اپنیاں گھڑیاں، آج بھی بچے سفر کر دیں نا ماں پیو نال، آج بھی ماں دی فطرت ہوندی ہے، ہمیں جتنی آرام دہ سواری ہوئے اپنے بچے نو گڈی دے اندر بھی پکڑ کے باندھیے، پتہ کوئی جمپ نہ لگے، میرے بچے نو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اور جڑے صاحب اولاد بیٹھے ہو، میں نو مجلس دی قسم نے جڑیاں ماما کربلا تو شام آئیاں نا، انہاں بچیاں نو نہیں پکڑیا ہویا، بچیاں ماما نو پکڑیا ہویا ہاں۔ یہ دی مجبوری یہ ہے جو ماما دے ہاتھ بدھے ہویا ہے، بچیاں دے ہاتھ ماما دے برکیاں چن، جلے لین اٹھا نو تازیانے مرین بچہ دائی اماں میرا ہاتھ چھوٹ گئے، ماں دی ای اللہ دے حوالے جیندی ہوئی تیری قبر تے آسا۔ مرحبا مرحبا، اللہ انہیں آوازاں تے رحم کرے بھائی، سوائے اس غم دے ہور کوئی غم نہ ویکھو۔ اتنی مظلومہ صاحب مسافرہ شام نے لکھے، سن 1032 ہجری، سلطان صلاح الدین ایوبی دے زمانے شام دے وچ ایک نہر کھٹائی گئی، بے شک حوصلے نال سنیا ہے تو میں آپ پڑھے ہیں تو تنہیں سنا رہا ہوں۔ یہ نہر اتھوں گزرنا آئی جتھے قبر آئی سجاد دی بھیڑ دی۔ شام دا ایک بہت بڑا مجتہد ہے سید ابراہیم، 6 دھیاں، ایک ایک دھی نو خواب وچ ملی ہے سجاد دی بھیڑ، اپنے بابے نو آکھو میری قبر تے نہر پئی آندی ہے، میری میت کہیں بئی قبر وچ منتقل کرے، میں تسے پیو دی دھی ہاں، میں پانی نہیں برداشت کر سکتی۔ شرفاء دا مجمع دھی آئی خواب سمجھ کے پرواہ نس کی تھی، دوجی رات دوجی دھی نو خواب وچ ملی، 6 راتی مسلسل صاحب کتاب آدن ملدی رہی آقا زادی، 6ویں دھی پیو نو آکھیا بابا ایک بچی خواب وچ آندی ہے،
تے بار بار آدھی ہے میں سجاد دی بھیڑا مرحبا میری قبر تے نہر پہ آدھی ہے میرا میت کہیں ہور قبر چ منتقل کرو. او جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو پردے سید ابراہیم نے 60 سید زادی شام دی کٹھی ہوئی قبر دے بارو پردے لگے. انہاں بیبیاں نے میری آقا زادی دی قبر کشائی کی تھی. گل تے ہن پہاڑے اللہ کرے سمجھ جاؤ. صاحب مسافر شام لکھ دین قیامت اس لے بنی ہے جلے قبر کشائی ہوئی ہے نا تے امام حسین دی دھی دا میت ظاہر ہوئے. کئی سید زادیاں بے ہوش ہو کے زمین تے ڈھائے پئی. کتنی سید زادیاں جڑیاں موقع تے مر گئیاں جڑیاں بچ گئیاں آدیاں ابراہیم قیامت مڑا لی. آدن کیا ہویا کیوں مر گئیاں سید زادیاں آدیاں جلے بی بی دا میت ظاہر ہوئے. اے تا خواب جادی آئی میں سجاد دی بھیڑا اے تا نئی آدی میں حجہ تائیں قیدن بھی ہاں. مرحبا میت ظاہر ہوئے حالے ہوئے رسیاں. واہ بھائی واہ اللہ انہاں آوازاں تے رحم کرے. شالا سیدہ دا صدقہ اور کئی غم اجنہ رو. آفرین بھائی اتنی مظلومہ کربلا تو شام تک پھپیاں دے رلے ہر دکھ شریک رہی. بس میں تو دی انتظار مقام نمازی لوگو زندان ہو ملیا جدی چھت کوئی نہیں کی. محسن ملت علامہ صفدر حسین نجفی مرحوم دا جملے او پڑھ دے ہوں دیاں شام ملے زندان تو پکھی گزر دے ویکھے آ. سجاد تو پوچھیا سجاد کدے پہ ویندے معصومہ اپنے وطنہ تے پہ ویندے صبح ہویا وقت گزرے نا ہون کدے ویندے ہون روزی دی تلاش ہے. سمجھو گے تو بڑا مصائبے. دیگرے لے پوچھیا سجاد اے جو وطن تے ولے ویندے کوئی او دن بھی آسی جو اسا بھی مدینے ویسو. بہن دا سر چم کے آکیا سکینہ ہر کہیں وال ونجنائی تیری قبر تھائی شاہ. اجرکم اللہ اجرکم. آؤ بھائی حق جی میں بڑھن دے معصوم یتیمہ نو رومن دا آؤ رل مل کے بی بی دا پرسہ دیویے. ازادارو زندانو ملیا جدی چھت کوئی نہیں. 12 سفر تے 13 دی درمیانی رات اس دنیا تو رون دی ٹر گئی سجاد دی بھین. یہ تاریخ شہادت بی بی دی. تھوڑے دن نی زندان اج گزرس. یکم سفر دیاں شام آئین بی بیاں تے 12 دن مسومہ شام رہی ہے. 13ویں دن پیو کل ٹر گئی ہے تے زندان اج بہوں رویا بابے نو یاد کر کے اتنا رویا. چند میں جملے بی بی دے تو سنائی نا تو قبر تا یاد راسل. کہے ویلے آدھی بابا این دختران شامی بر تکیہ سر گزارد. بابا شام دے امیران دیاں دھیاں نرم نرم بسترت سب دیا دی. بابا میں تیری دھیاں میں اٹھان دے سرانے بڑھا کے ودی سب دیا. آفرین بھائی اجرکم اللہ. بڑے دکھے ویڑ کریا جے ہیرے برداشت میں وہ چند ویڑ سنا دے ماں. سادات جتنے بیٹھے ہو میں نے معاف کرے آئے. اللہ دی قسم بی بی نہ آکھیا میں کدی نہ سنائیا. کہیں ویلے آدھی آئی اے بابا اے مہربانم شد خاک استخانم. او میرا مہربان بابا سکینہ دیاں روندے روندے ہڈیاں پانی ہو گئی آنی. واہ بھائی واہ بابا میں دیواراں نپ کے ٹر دیاں ٹرن دی طاقت. اجرکم اللہ. 4 سالہ جیڑی دکھی ہو گئی اور سادات تجھے شیر دی میں معافی منگی آئی. یہ بڑا گھٹ پڑھیندہ ہے. آج رو پہ ہو تو میں سنا دینا. سادات پھر معاف کرے آئے. رون دی آئی تیادی آئی اے بابا مہربانم بازار شام دیدم دشنا مہا شنیدم. اک تھک پوینا اس جملے تے ہائے ضرور کرے. آدھی اے وہ میرا مہربان بابا تیرے قتل دے بعد میں شام دے بازار جو گزریاں. بابا میں نو شام دیاں عورتاں دیاں ناو باغی دی دھی آ گئی ہے. مرحبا آدھی بابا تیری دھیاں تے باغی دی دھی سنے دے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بھلاؤں نے بہوں روے ہاں جڑی آخری رات آئی اس 12-13 سفر دے درمیانی رات. اس رات خواب بچ بابا ڈٹھس تڑپ تڑپ کے رنی ہے.
چیخا ماریاں خدا دی قسم ہے کوشش ہوندی ہے وہی تو سناوی ہے جڑا مقتل وچ موجود ہے چونکہ پاک گھر ہے غلط بیانی جرم ہے اس پاک گھر تے اللہ دی قسم ہے علماء لکھے ہے اتنا رنی جو یزید ملعون اپنے محلے تڑپ گیا اس دے محل دے اس کمرے جتھے لین آپ سمدائی اتھے سر رہی مرج البحرین دے موتی دا شاید میں کوشش کرے نا تو ان مقتل ہی سناواں کوئی اپنا لفظ نہ ہوئے بعض اوقات یہ جے جملے ہوندے سخت ہو جاندے ناراض نہ کرو کیا کریے سیدہ نال نرمی ہوئی ہے احترام ہویا زہرہ دیاں دا میں نو قسم کلمہ پاک دی میں صحاب رحمت مقتل دی کتاب وچ پڑھے ہے ادو دھی رنی ہے ادو تشتی جو سر اٹھ کے چھت نہ لگدا وقت تلے تشتے جاندہ تے سکے ہوئے لباں جو ہی کو بد دعا پہ نکل دیس او یزید اللہ تیریاں دھیاں انہیں جدا کرے جویں میری سکینہ میرے کو جدا کر لے اجرکم اللہ اجرکم اللہ شرم نہ کرے آئے زندگی دا نہیں پتہ اگلی مجلس کہندے نصیبہ جو ہو سی ازادارو آج تا اتنا رنی جو بی بی دے گریہ دی وجہ تو سیدزادیاں بڑا رنیاں لین اپنے سپاہی نو جدہ نا ہے طاہر بن وقیدہ آدھے جہاں پتہ کر کوئی سیدزادی مرتا نہیں گئی اتنا گریا لین پوچھ کے گیا ہے آدھے یزید ایک بچی ہے جنہوں خواب اج بابا ملے ہے باپے نو یاد کر کے روندی پئیے تے سجاد پہ آدھے اگر میں نے پیو دا سر دے چاہ تے وعدہ ہویا سر ویکھن دے بعد نہ ہو سی ہائے 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 شاید دھیان نہیں تو اڈا مجلس سے سجادہ دن وعدہ ہویا ایک واری پیو دا سر دے چا سر ویکھن دے بعد نہ سکینہ ہو سی نہ روسی ازادارو اس لین بڑی بے ادبی نال حسین دا سر چاہے زبان نو جرت نہیں دساں کی میں چاہیس اتھو ہاتھ پائیس جتھے ماں کنگھیاں دیں دی آئی سر چاہ کے سید سجاد دے حوالے کی تس سید سجاد نے ایک رمال پیو دے سر تے رکھے بڑے با ادب ہو کے بابے دا سر چاہ کے زندان دے اندر داخل ہوئیں پھوپھی اماں میری سکینہ کتھے بابے دا سر جو منگ دی ہے بی بی آدھی سجاد بڑی اوکھی سم گئی ہے فرمیندن جگہ جو بابا ملن آئیس ازادارو بابے دنا ستی ہوئی دی سنے ہیں تڑپ کے اٹھ بیٹھی ہے دوویں بھائی دروازے در ودا کے آدیا او میرا غریب بابا واہ بھائی واہ سارے شامل ہو سارے اندر نقصان ہے آدیا یا او میرا مظلوم بابا او ماتمی او سجادہ در سکینہ کی کھولیا بابا جیدہ ملن نہیں آیا وہ بابے دا کٹے ہویا سار ملن آئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں آج یہ کتاب پڑھ دایا جیدہ نائے سوگنامہ آل محمد او لکھ دین جی میں سر دے اتے رمال آئی سکینہ دی نگاہ پئیے بہ رہی ہے آدھی سجاد میں کھانا تا نہیں منگیا ایک کھانا لے آئے آدھن کھانا نہیں ذرا رمال ہٹا اوے اولاد لیاؤ بچی رمال ہٹائے بابے دا کٹے ہو یا سر نظر آئے مرحبا مرحبا حقی ادا کر چھوڑے نے ازادارو پہلے سر چالے اس ہتھاں تے بلند کی تس ترائے وین کی تس جگر جھلے جے ماتم کرنئی سامنے سر رکھ کے آدھئے بابا من خازبت لیتو کا تیری داڑی دا رنگ لال کیوں ہے واہ بھائی واہ ہائے 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 امیر بن کے نہ سنی دوجہ وینیو جا کیتے بیبیاں دیوارہ نال متھے لائے آدھیے بابا من کتا ورید ایک اے رگتے خنجر کہیں چلائے واہ بھائی واہ بھائی واہ اجرکم اللہ وعدہ دیے بابا منائے تمنی فی سگر سنی بابا دسیا میں نو چھوٹے سن جی یتیم کہیں کی دے
آزادارو روندی آئی ہے تے سمدھی آئی ہے مٹی تے سم گئی ہے پیو دا سر سامنے لئی بیٹھی ہے آدھیے بابا کدائیں تو سمیندہ ہمیں آج تھک پیائیں تدھی دا سینہ ہائے 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 کرو ماتم جڑے شہادت سنن آئیو اللہ دی میں نو قسم پیو دا سر سینے تے رکھے آس وقت بڑیاں دکھی دکھی گلہ کی دیاں آدھیے بابا ترے ترے دیاڑے سانو پانی نائی لبدا او بابا میں اٹھا نال بھج دی آئی ہائے ہائے معصومہ ہائے سکینہ اللہ اکبر پیو دے منہ رکھا ہے سن سکتا ہے جڑے پرانے لوگ بیٹھے ہو عجیب مقدر آئی پیو تے دھی دا کربلا دھی ملن آئی بابے دی مک گئی آج بابا ملن آیا سکینہ دی مک گئی ہے پیو دے منہ رکھا ہے سجادہ دن انا للہ ہائے 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 تھک پہ ہو بس آخری وین ہو گئی عبادت سجادہ دن انا للہ و انا الیہ راجعون پھوپی اماں سکینہ مر گئی ہے ایک بی بی ہے جڑی دھوپ تو اٹھی ہے دید میت نہیں آئی سجاد کو لگی آئی ہے آدھیے تیرے پیو دے قتال دیا سال گواہ وہ مر گئی ہے شاہ بچالے ہون کھول جگل دیا آئیو تانگ رسیاں تیرے درداں دیا بھائی والے آدھیے جے کفان نہیں کار دفان چھوڑے اسے میلے چولے انا للہ و انا الیہ راجعون ماتم داری